اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ وارث نفسہ وزنۃ عرشہ و مداد کلماتہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کثیرا سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک روبینہ اکمل بنت بلقیس غفار کی آواز جہاں تک پہنچے۔ معزز حاضرین و سامعین، اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت اقدس میں قرآن پاک کا اردو، پنجابی، انگلش اور چائنیز زبان میں ترجمہ پیش کیا ہے، جو کہ آپ نے بہت پسند کیا، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ ترجمہ ہی ہر انسان کے سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، تو میں نے آپ کی خدمت اقدس میں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، عام فہم بنانے کے لیے تفہیم القرآن، جس کا موضوع دین اسلام واحد راہ نجات کے تحت پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ قرآن پاک کا وہ احساس جو کہ ایک قاری کو پڑھتے ہوئے نہیں ملتا، کیونکہ عربی ہر انسان کی زبان نہیں، اور قرآن پاک تمام انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، سورۃ آل عمران میں آتا ہے، ترجمہ ہے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 138، یہ قرآن لوگوں کے لیے وضاحت اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ پھر آیت نمبر 62 پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک یہی بیان سچا ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ اسی بات کو آیت نمبر 160 سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بغیر اور اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 پارہ نمبر 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا، وہ انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ معزز حاضرین و سامعین، جہاں تک ترجمہ قرآن کا تعلق ہے، اس میں ہمیشہ سے مجھے ایک تشنگی ہی محسوس ہوتی رہی، کیونکہ ترجمہ پڑھتے ہوئے ایک قاری کی شخصیت پر، اس کے ذہن پر، اس کے دل پر
وہ اثر قرآن پاک نہیں کرتا جو اصل میں اس کی روح ہے۔ قرآن کی سطروں کے نیچے آدمی کو ایک ایسی بے جان عبارت ملتی ہے جسے پڑھ کر نہ اس کی روح وجد میں آتی ہے، نہ اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، نہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، نہ اس کے جذبات میں کوئی طوفان برپا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم قرآن پاک کا صرف ترجمہ جان لینے سے اس کی اصل روح تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے، اور جب ہم عربی الفاظ کو الگ الگ کر کے اس کا الگ الگ ترجمہ سمجھتے ہیں تو وہ جو ایک مسلسل تقریری انداز میں اپنی زبان میں اس کو سمجھنے سے جو ہماری روح پر اثر آتا ہے وہ اس طرح سے نہیں آتا، جو کہ ہمارے دلوں کو پگھلا دیتا ہے، اور جس نے بجلی کے کڑکے کی طرح عرب کی ساری زمین کو ہلا دیا تھا، جس کی قوت تاثیر کا لوہا اس کے شدید ترین مخالفین تک مانتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے کہ یہ جادو اثر کلام جو سنے گا وہ بالآخر نقد دل ہار بیٹھے گا۔ یہ چیز اگر قرآن میں نہ ہوتی اور وہ اسی طرح کی زبان میں نازل ہوا ہوتا جیسی اس کے ترجموں میں ہم کو ملتی ہے تو اہل عرب کے دلوں کو گرمانے اور نرمانے میں اسے ہرگز وہ کامیابی نہ حاصل ہو سکتی جو فی الواقع اسے حاصل ہوئی تھی۔ دین اسلام واحد راہ نجات، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کی خدمت اقدس میں قرآن پاک کی آیات کو اس طرح سے پیش کرنے کی کوشش کروں گی کہ ایک عام فہم آدمی بھی قرآن کی اس روح کو چھو سکے جو قرآن کا اصل مقصد ہے، کیونکہ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 81 تا 85 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا، تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر اس کے بعد جو بھی منہ موڑے گا تو ایسے لوگ ہی نافرمان ہیں۔ کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کا فرما بردار ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اسی بات کا اظہار آیت نمبر 19 پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران میں اس طرح سے کیا گیا، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ تو معزز سامعین، دین صرف اسلام ہی ہے، باقی تو مذاہب ہیں۔ دین کا لفظ راستے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور راستے کو اچھی طرح جب تک آپ سمجھ نہیں لیتے آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ انسان کی اسی بنیادی ضرورت اور اس کے اس دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو جاننے کے لیے دین اسلام کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ صرف قرآن پاک کو عربی میں پڑھنا ثواب کی نیت سے اور اس کا ترجمہ پڑھنا آپ کو دین کی روح تک نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ آپ کو اس طرح سے سمجھایا نہ جائے
جس سے دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے اور آدمی بڑی سے بڑی قربانی دے کر بھی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ تک قرآن کی روح پہنچائی جائے۔ مجھ سے پہلے یوٹیوب پر بہت بڑے بڑے اور مجدد اور عظیم علماء نے ترجمہ پیش کیا ہے اور تفاسیر بھی پیش کی ہیں۔ اس لیے صرف ترجمہ پیش کر دینا یا تفسیر پیش کر دینا میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف قرآن پاک کے ترجمے کی روح کو آپ تک پہنچانا ہے۔ میری اس کوشش کو اللہ تعالیٰ کس حد تک کامیاب فرماتے ہیں، یہ فیصلہ صرف میرے سننے والے ہی کر سکتے ہیں۔ میں اس میں کہاں تک کامیاب ہوئی ہوں، بہرحال یہ میرے الفاظ حرف آخر نہیں ہیں۔ ہر بیان کرنے والے سے بڑا ایک بیان کرنے والا اس دنیا میں موجود ہوتا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ جہاں بھی کوئی تشنگی محسوس ہو یا کسی سوال کا جواب نہ ملے یا مدعا اچھی طرح واضح نہ ہو رہا ہو تو اس سے مجھے آپ مطلع کریں تاکہ میں اس خدمت کو زیادہ سے زیادہ مفید بنا سکوں۔ اور علماء کرام سے بھی میری گزارش ہے کہ مجھے میری غلطیوں سے آگاہ فرمائیں۔ میں اپنی اس کوشش کو کس طرح سے لے کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی ہوں اس کے بارے میں کچھ بتانا مناسب سمجھتی ہوں کہ میں اپنے اس موضوع دین اسلام واحد راہ نجات میں سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ، اس کے بعد اس کی تفسیر اور پھر تفسیر کو اس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کروں گی جو کہ میرا مقصد ہے۔ اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور فضل سے قرآن پاک کی تفسیر اس طرح سے پیش کر سکوں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ ہر انسان تک پہنچانا چاہتا ہے اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ مجھے اس کوشش میں کامیابی عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں لانے، عمل کرنے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا سبب بن سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك